ہمارے پاس کتاب ہے جی، اس بات کا سرقہ نمبر۔ درست لفظ کیا ہے؟ سرقہ یا سریقہ، سین تین دندان والی اور قاف اس میں ہے دو نقطوں والا۔ تو عربی زبان میں لفظ سرقہ بھی ہے۔ سرقہ کا مطلب ہوتا ہے چوری کرنا، اور سریقہ بھی ہے، راء پر زیر کے ساتھ چوری کو کہا جاتا ہے۔ جبکہ کچھ لوگ اس کو پاکستان میں جو کچھ عربی وغیرہ نہیں جانتے، وہ اس کو سرقہ کہتے ہیں۔ سرقہ شاید ان کو مغالطہ لگا ہے، غلط فہمی ہوئی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے سیب کا سرقہ، فلاں چیز کا سرقہ، وہ قاف ڈنڈے والے کے ساتھ ہے۔ یہ ماہنامہ اثبات بھارت سے شائع ہوتا ہے، اس کا خاص نمبر ہے، اور پھر اس کو کتابی شکل میں شائع کیا گیا۔ مدیر اس کے اشر نجمی ہیں، اور پاکستان سے اس کی اشاعت جو ہوئی ہے وہ اس وقت ہمارے پاس ہے۔ کتاب کے اندر بہت سارے جو نامور لوگ ہیں، معروف قلم کار رہے ہیں، دینی لحاظ سے یا ادبی لحاظ سے، ان کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ ان کے مختلف جو تصنیفات تھی ان پر تبصرہ کیا گیا ہے، اور ان میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں، یا الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے دوسرے مصنفین کی تحریروں کو اپنی کتب میں، اپنے مضامین میں نقل کیا ہے۔ نقل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لفظ بلفظ وہاں سے چیزیں اٹھائی ہیں اور ان کا حوالہ نہیں دیا، حوالے کے بغیر وہ چیزیں درج کر دی ہیں۔ اب جن چیزوں پر، جن لوگوں پر الزام عائد کیا گیا ہے اور جن کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا ہے، ان میں کافی معروف لوگ ہیں، جیسے مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، مولوی محمد حسین آزاد ہیں، مولوی عبدالحق ہیں، شبلی نعمانی ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی ہیں، فیض احمد فیض ہیں، اور ابن صفی، گوپی چند نارنگ، اسد اللہ دانتے، مہدی علی فادی، قرۃ العین حیدر، وزیر آغا، اور غامدی صاحب، الطاف حسین حالی، اس طرح کے بہت سارے نام اس کے اندر شامل ہیں۔ فی الوقت ہمارا جو تبصرہ ہے، ہماری جو گفتگو ہے، وہ اس کے ایک مضمون پر ہے، صفحہ نمبر 145 پر۔ مولانا ابوالکلام آزاد سرقے کی زد میں، مصنف اس کے سید حسن مصنع ندوی ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے، اور اس مضمون میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی تفسیر ترجمان القرآن کا جو پہلا حصہ ہے، یعنی دیباچہ اور اس طریقے سے سورہ فاتحہ کی جو تفسیر ہے، اس میں سید رشید رضا، یہ مصر کے ایک مصنف ہیں، ان کی المنار رسالہ تھا، اس میں وہ شائع کر رہے تھے تفسیری لیکچروں کو، اور بعد میں وہ جمع کر کے پھر شائع کر دیے گئے۔ تو مصنف کا یہ کہنا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے سید رشید رضا کی جو تصنیف ہے اس سے انہوں نے سرقہ کیا ہے۔ پھر اس کے لیے انہوں نے روبرو پیراگراف پیش کیے ہیں۔ پہلے مولانا ابوالکلام آزاد کا ہے دائیں طرف، اور بائیں طرف سید رشید رضا کا پیراگراف جو اصل متن ہے، عبارت ہے، وہ پیش کی گئی ہے۔ اس میں سید رشید رضا کے جو متن اور عبارت پیش کی گئی ہے، اس کے دو طریقے ہیں اس کو پیش کرنے کے۔ اول، کسی کسی جگہ پہ انہوں نے عربی میں دیے ہیں پیراگراف، اور اکثر جگہ پہ انہوں نے اردو پیراگراف ان کے دیے ہیں۔ اب اس میں ایک جھول اور لچک یہ ہے، مصنف نے، یہ جو صاحب ہیں، یہ تجزیہ اور تقابل کرنے والے، انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ المنار کا ترجمہ کس نے کیا ہے، کب ہوا ہے اور کس نے کیا ہے۔ اس سے کافی چیزوں میں پیچیدگی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اور جگہ بھی ہیں اس مضمون کے اندر جہاں پر بات الجھ گئی ہے اور وہ اپنی بات کو صحیح طریقے سے واضح نہیں کر سکے ہیں، اسے پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں،
اور تقابل صحیح طریقے سے نہیں ہو پا رہا ہے۔ ایک جگہ حوالہ میں یہ کچھ چیز ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں دونوں کی جو عبارات ہیں وہ صحیح طریقے سے پیش نہیں کی گئی۔ جب آپ صحیح طریقے سے پیش نہیں کر رہے تو قاری کیسے فیصلہ کر سکے گا کہ واقعی اس کے اندر سرقہ ہوا ہے اور مولانا ابوالکلام آزاد نے چیزیں اٹھائی ہیں، چوری کی ہیں رشید رضا کی تفسیر سے۔ پھر اس میں جو سب سے بڑی کمی اور کجی محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پیراگراف جو آمنے سامنے پیش کیے گئے ہیں ان میں کسی طور پر بھی بہت سارے پیراگراف ایسے ہیں جن میں کسی طور پر بھی یہ ثابت نہیں ہوتا اور ان سے بالکل محسوس نہیں ہوتا کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے ان کو رشید رضا کی اس سے لیا ہے۔ دونوں پیراگراف آمنے سامنے ہیں، دونوں کا مفہوم بالکل الگ ہے، دونوں کے لفظ الگ ہیں، انداز بیان بالکل الگ ہے، اور جو چیز محسوس ہی نہیں ہو رہی آپ اس کو کس طریقے سے زبردستی مسلط کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں یہ اس سے لی گئی ہے۔ مولانا ابوالکلام ایک جگہ پہ یہاں ایک امام فخر الدین رازی پر جو تنقید کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی کہا ہے اور رشید رضا نے بھی یہ بات کی ہے کہ تفسیر کبیر کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو غیر ضروری تھی اور تفسیر کے اندر ان کو درج نہیں ہونا چاہیے تھا۔ فلکیات کی بحث ہے، اسی طریقے سے نحو وغیرہ کی ان چیزوں کی بحثیں ہیں، یہ ساری کی ساری اس میں ایسی درج کر دی گئی ہیں کہ جن کو وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ یہ بات مولانا ابوالکلام آزاد اور سید رشید رضا صرف ان دونوں نے پیش نہیں کی، بلکہ یہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے مفسرین کا اور مصنفین اس پہ کثرت سے گفتگو کر چکے ہوئے ہیں کہ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر جو چیزیں بیان کی ہیں اس میں کافی ساری چیزیں ایسی تھیں جن کو حذف کیا جا سکتا تھا اور تفسیر سے ان کا کوئی تعلق بنتا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کے اندر ذکر کر دی ہیں۔ اب اس میں کہا گیا کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے سید رشید رضا سے لیے، تو بہت سارے لوگوں نے بات کی ہوئی ہے۔ اگر مولانا ابوالکلام آزاد نے رشید رضا سے لی ہے تو رشید رضا نے کس سے لی ہے؟ اسی طریقے سے ایک جگہ پہ اور جا کے آگے چل کے ایک کتاب ہے اس کا حوالہ دیتے ہیں، دونوں حضرات نے اس کا حوالہ دیا ہے اور حوالہ دیتے ہوئے وہ الاحانہ اردو میں لکھا ہے، یعنی جو مولانا ابوالکلام آزاد کا جو پیراگراف لیا ہے اس میں اس کا نام الاحانہ لکھا ہے، اور عربی کا جو پیراگراف المنار سے دیا گیا ہے اس کا انہوں نے الابانہ اس کو لکھا ہوا ہے، اور الابانہ کو بھی جو لکھا ہے وہ ال-ای الگ ہے اور بانتو الگ ہے، وہ لفظ کا بیڑا غرق کر دیا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ لفظ ہے کیا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ لکھنے والے نے جیسے لکھا اس کو بھی پتہ نہیں تھا عربی زبان کا، اور اسی طریقے سے جس نے پروف ریڈنگ کی ہے اور جو ناشر ہے اور مدیر ہے سارے کے سارے حضرات وہ نابلد ہیں۔ تو بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پر فکر غامدی پر ایک مضمون ہے، اس کے اندر فقیہ کو دو ہا کے ساتھ لکھا ہوا ہے، حالانکہ فقیہ میں ایک ہا آتی ہے، انہوں نے دو لکھا ہوا ہے، ایک مادے کی ہا لکھ دی اور دوسرا اس کے اندر انہوں نے مؤنث کی ہا لکھ دی۔ فقیہ جو مذکر تھا اس کو جبراً انہوں نے فقیہ کو مؤنث بنا دیا۔ اس قسم کی بے شمار اغلاط اس شمارے میں اور اس کتابی شکل کے اندر پائی جا رہی ہیں، جس کا مدیر اور ناشر دونوں ہی ظاہر ہے اس کے ذمہ دار ہیں۔ پھر اکثر یہ کہا جاتا ہے جی کاتب کی غلطی ہے، کاتب کی غلطی ٹھیک کس نے کروانی ہے؟ آپ دوسرے لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہیں، لیکن جب آپ کی اس پر کوئی بات ہوتی ہے، تجزیہ ہوتا ہے، تبصرہ ہوتا ہے، تو پھر اس کو کاتب پر ڈال دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک جگہ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے، مصنف نے یہ کہا کہ مجھے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ اگر آپ اس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں، سرقے کی نشاندہی کریں گے تو توپوں کا رخ آپ کی طرف ہو سکتا ہے۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ جب آپ کسی پر تبصرہ کریں تو اس کو تبصرہ کہا جائے گا، تجزیہ کہا جائے گا، علمی نقد کہا جائے گا، لیکن اگر کوئی آپ کے حوالے سے بات کرے تو آپ اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں توپوں کا رخ آپ کی طرف ہو جائے گا، یعنی کوئی آپ پر تبصرہ نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر کئی جگہ پہ لفظ استعمال کیے ہیں جو زیب نہیں دیتے کسی بھی ادیب کو اور کسی بھی مصنف کو، ادبی رتبے سے فروتر لفظ انہوں نے استعمال کیے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے حوالے سے ایک دوسرا مضمون آگے اس کے بعد شامل ہے، اس میں ان صاحب جو مصنف ہیں انہوں نے سید سلمان ندوی کا ایک خط نقل کیا ہے۔ یہ خط آس پاس
1952 کے آس پاس جو ہے وہ لکھا گیا تھا اور انہوں نے شائع کر دیا ہے۔ سید سلمان ندوی نے جو اس میں باتیں کی ہیں وہ مزید موضوع سے غیر متعلق بھی ہیں اور اخلاقیات سے بھی گری ہوئی ہیں۔ وہ کیا لکھتے ہیں جی؟ وہ کہتے ہیں نواب صدر یار جنگ سے بھی موصوف، یعنی مولانا ابوالکلام آزاد کو جو تعلق اور شناسائی حاصل ہوئی وہ بھی اسی آستانہ کا فیض تھا، یعنی شبلی نعمانی۔ سلمان ندوی کو تو اس حوالے سے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اعتراض کریں، تعلق تو قائم کیا گیا تھا شبلی نعمانی کے ذریعے سے، تو وہ ان کو طعنہ دیتے یا طنز کرتے ان کے اوپر۔ اس طریقے سے پھر انہوں نے اس خط کے اندر یہ بھی کہا ہے کہ الہلال وغیرہ کے لیے مولانا کو مددگاروں کی ضرورت تھی، اس میں مجھے اور دوسرے لوگوں کو منتخب کیا گیا، اور پھر ہم جو مضمون لکھتے تھے وہ مضمون مولانا اس میں کانٹ چھانٹ کرتے، اور کرنے کے بعد وہ کانٹ چھانٹ کیسی ہوتی تھی وہ بھی خود ہی لکھتے ہیں، اور اسی لیے ایسی تحریروں کو نہ ہم اپنی پوری کہہ سکتے ہیں اور نہ ایڈیٹر صاحب اپنی کہہ سکتے ہیں، یعنی اتنی رد و بدل ہو جایا کرتی تھی کہ خود مصنف بھی یہ اعتراف کر رہا ہے کہ ان کو ہم اپنی نہیں کہہ سکتے تھے، ان کو وہ رسالے میں چھاپ دیا کرتے تھے۔ سید سلمان ندوی کو اگر ان چیزوں پر اعتراض تھا تو وہ چھوڑ دیتے الہلال، وہ اس بات کا اعتراف کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں خود ضرورت تھی تعارف کی، بڑے نام سے منسوب ہونے کی، اس کا وہ اعتراف نہیں کر رہے اور خود مولانا کو اس کا دوش دے رہے ہیں اور ان کو اس پر مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ اسی مضمون میں مولانا ابوالکلام آزاد کو قادیانیت کے حوالے سے بھی زیر بحث لایا گیا ہے، یعنی ہمارا یہ عجیب المیہ ہے کہ جب ہم کسی شخص پہ، حالانکہ قادیانیت کے حوالے سے اگر آپ نے ان کو زیر بحث لانا تھا تو وہ کسی الگ کتاب میں ہوتا جہاں اس کا موضوع بنتا ہے۔ اس کتاب کا موضوع تھا سرقہ، چوری کا مواد کتابوں کے اندر شامل کرنا، تو اس موضوع سے متعلق رہتے ہوئے آپ اس پر بحث کرتے، یعنی آپ نے یہ طے کر رکھا ہوا ہے کہ ہم نے مولانا ابوالکلام آزاد کو بدنام کرنا ہے، اس کے لیے چاہے ہمیں سرقہ کا استعمال کرنا پڑے، چوری کا الزام لگانا پڑے وہ بھی ٹھیک ہے، قادیانیت کا الزام لگانا پڑے وہ بھی ٹھیک ہے، تمام حربے استعمال کرتے ہوئے مولانا ابوالکلام آزاد کو مطعون کرنا ہے۔ جب موضوع کا اس سے کوئی تعلق نہیں تو اس کتاب کے اندر اس کو کیوں شامل کیا گیا؟ پھر آگے جا کے مزید لکھتے ہیں جی علماء امام ابو حنیفہ پر بھی تذکرہ کے اندر مولانا ابوالکلام آزاد نے ناراضگی کا اظہار کیا ہوا ہے، یعنی وہ جذبات کو مزید مشتعل کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے حنفی لوگوں کے جذبات مشتعل ہو جائیں مولانا ابوالکلام آزاد کے خلاف۔ پھر علماء دیوبند کے حوالے سے بھی کہتے ہیں جی وہ ان کو بھی کچھ نہیں سمجھتے تھے اور ان کو ایک برتری کا زوم تھا علماء دیوبند کے حوالے سے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کیا علماء دیوبند یا مسلم سیاستدان جو علماء نہ تھے اور کل وقتی طور پر سیاست سے منسلک تھے، مزید دائرے کو وسیع کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ علماء، مسلم سیاستدان یا غیر مسلم سیاستدان جو سیاست سے جڑے ہوئے تھے، ان کی خدمات سیاست کے اندر مولانا ابوالکلام آزاد سے کس کی زیادہ تھی؟ علماء میں تو بالکل کوئی ایسا شخص موجود نہیں کہ جس کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ فلاں عالم کی سیاسی خدمات مولانا ابوالکلام آزاد سے بڑھی ہوئی تھی، ان کا رتبہ ان سے زیادہ تھا۔ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کو یا ترجمان القرآن کے حوالے سے ہم یہ کہہ دیں کہ اس کے اندر کوئی غلطی موجود نہیں اور ان سے کوئی فروغ گزاشت نہیں ہو سکتی، ایسا بالکل نہیں۔ تبصرہ صرف اس موضوع سے متعلق ہے، اس امر سے متعلق ہے کہ کتاب کے اندر جو پیراگراف روبرو دیے گئے ہیں ان پیراگرافوں سے قطعاً یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے وہ چیزیں وہاں سے اٹھائی ہیں، وہ بالکل مختلف ہیں، جو اصل ہے اس میں کچھ اور ہیں، اور جو مولانا کا جو اردو تصنیف ہے اس میں کچھ اور ہے۔ پھر اس میں یہ بھی لکھتے ہیں ایک جگہ پہ جا کے الصراط المستقیم کا ترجمہ و تفسیر جس انداز سے مولانا نے کیا ہے اس کا مطلب اور بھی ایک ہے، انہوں نے یہ کتابیں پڑھی فلاں فلاں، آگے جا کے انہوں نے وہ کتابوں کا حوالہ دیا ہے وہ بھی پڑھی۔ اب وہ کہتے ہیں جی ان کتابوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مولانا ابوالکلام آزاد نے الصراط المستقیم کا ترجمہ اور تفسیر کی ہے۔ یہ عجیب الزام ہے، بہت ہی عجیب بات ہے کہ کتابوں کو مد نظر، کون سا ایسا مصنف ہے نہیں جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہوں سب مصنفین کتابیں پڑھتے ہیں اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔ اگر مولانا نے وہ کتابیں پڑھی ہیں اور ان کو ذہن میں پس منظر میں انہوں نے رکھتے ہوئے کوئی تبصرہ کیا ہے، کوئی تجزیہ کیا ہے، تو اس سے سرقہ کہاں ثابت ہوتا ہے، چوری کہاں ثابت ہوتی ہے؟ یہ تو استحضار اس کو کہا جائے گا
کہ انہوں نے فلاں کتاب کو بھی ذہن میں رکھا، فلاں کو بھی ذہن میں رکھا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی تصنیف کی ہے۔ آگے ایک اور بھی لکھتے ہیں، کتابوں کی کتنی سطریں انہوں نے لکھا ہے، یعنی محتاط ہو گئے یہاں پہ آ کے کہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ ہم کہنے پیراگراف انہوں نے چوری کیے ہیں، بلکہ سطروں کا دعویٰ انہوں نے کیا کہ سطریں چوری کی ہیں، تاہم جو انہوں نے پیش کیا ہے وہ بالکل ان کے دعوے کی صداقت کو واضح نہیں کرتا، اور ان سے بالکل ثابت نہیں ہوتا کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی تفسیر کے اندر یا دوسرے مضامین میں کہیں سرقہ وغیرہ کیا ہو۔ یہ ہمارا تبصرہ محدود ہے صرف اس مضمون تک، دیگر مضامین کے بارے میں بھی اگر چھان پھٹک کی جائے تو دیکھا جا سکتا ہے کہ کہاں کہاں پر اس کتاب کے مصنفین سچے ہیں اور کہاں کہاں پر انہوں نے ٹھوکر کھائی ہے اور غلط بیانی سے انہوں نے کام لیا ہے۔ زیادہ معلوم یہ ہوتا ہے عموماً جب بھی کوئی رسالے کا خصوصی نمبر نکالا جاتا ہے تو مصنفین کے ذمہ لگا دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس موضوع پر لکھنا ہے، آپ نے اس پر لکھنا ہے۔ اس کے بعد مدیر صاحب اس کی بالکل زحمت گوارہ نہیں فرماتے کہ اس پر نظر ثانی بھی کر لیں اور اس کو دوبارہ سے اس کو تحقیق اور مراجعت کے مرحلوں سے اس کو گزار کر اس کو دیکھ لیا جائے کہ واقعتاً جو مصنف نے لکھا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ بس مدیر ان پر اعتبار اور بھروسہ کرتے ہوئے اور اپنے رسالے کی ضخامت کو پورا کرتے ہوئے اس کو ویسے کے ویسے چھاپ دیتے ہیں، اس میں صداقت کو پرکھا نہیں جاتا ہے، اور یہی کچھ اس کتاب کے بارے میں بھی ہوا ہے۔ یہ جو مضمون دیکھا گیا ہے ان میں مصنفین نے جو دعوے کیے ہیں وہ ثابت نہیں ہوتے، اور مدیر نے ان کو ویسے کے ویسے ہی کتاب کے اندر شامل کر دیا ہے۔